نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی بڑی فکر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اپنی امت کی فکر ستائے رہتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے میری امت جو ہے یہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والی جانے والی بن جائے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگاہے امت کو گناہوں سے بچنے کی تلقین فرمائی، اور پھر بالخصوص ان بڑے گناہوں سے جس سے انسان ہلاکت میں جا سکتا ہے، جو یقیناً ایسے گناہ ہیں جو جہنم میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ان سے بھی منع فرمایا اور ان گناہوں کی وضاحت فرمائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے، گناہوں سے بچو۔ 7 ہلاکت میں ڈالنے والے گناہوں سے بچو۔ پوچھا گیا کہ وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ ایسے وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی وحدانیت میں، اس کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہرانا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے منع فرما دیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالی ہر قسم کا گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ اور دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جادو کرنا۔ آج کل یہ وبا عام ہو چکی ہے، ہر کوئی اپنے کسی رشتہ دار سے، کسی سے بدلہ لینے کے لیے یہ آسان سا کام ایک پکڑ لیتا ہے کہ اس پر جادو ٹونا کروا دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو ٹونا کروانے سے منع فرمایا گیا ہے کہ یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے، پکڑ ضرور ہوگی شرک کی، اور دوسرا گناہ ہے جادو کرنا، اور تیسرا کسی نفس کو، کسی انسان کو، کسی جاندار کو ناحق قتل کر دینا۔ ہاں، جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، یعنی کسی نے قصاص کے بدلے میں قتل کرنا ہے، کیا جائے، اس کی اجازت ہے، وگرنہ ناحق کسی انسان کا خون کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ انسان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا۔ اور چوتھی چیز، یتیم کا مال کھانا، یتیم کے مال کھانے سے بھی منع فرمایا۔ اور پانچویں، سود کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور چھٹی چیز فرمایا کہ جہاد میں دشمن سے مقابلہ ہو جائے، اور دشمن کے مقابلے سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، یہ بھی گناہ۔ یعنی جب دشمن سے مقابلہ ہو اور آپ کا کام ہے کہ دشمن سے مقابلہ کیا جائے، اگر آپ دشمن کے مقابلے میں اسے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، جہاد سے بھاگ جائیں گے، تو اس کی بھی پکڑ ہوگی اللہ کے ہاں۔ اور جو 7ویں اور آخری چیز ہے کہ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگا دینا، پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگا دینا، اس سے بھی منع فرمایا گیا۔ یہ 7 ایسے گناہ ہیں، یہ 7 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو، صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا ہے کہ ان 7 گناہوں سے، ان 7 چیزوں سے بچا جائے تاکہ یہ آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ دعا فرمائے کہ رب العالمین ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔